اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ باہمی مشوروں اور مجلسوں کے آداب اس میں ذکر کیے گئے، یعنی لوگوں کے باہمی مشورے اور تدبیریں جو آخرت کی فکر اور انجام پر غور سے آزاد ہو کر محض چند روزہ دنیاوی اور وقتی منافع کے لیے ہوا کرتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی ان مشوروں اور سرگوشیوں میں اگر خیر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیں یا نیکی کا حکم کریں یا لوگوں کے آپس میں صلح کرانے کا مشورہ دیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لیے مضر ہی ہے بجز اس کے کہ کلام میں اللہ کا ذکر ہو یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔ معروف کے معنی ہے ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں، اور اس کے مقابل منکر ہے، یعنی ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ اور اہل شرع میں اوپرا اور اجنبی ہو۔ امر بالمعروف ہر نیکی کے حکم اور ترغیب کو شامل ہے، جس میں مظلوم کی امداد کرنا، حاجت مندوں کو قرض دینا، گمشدہ کو راستہ بتانا وغیرہ سب نیک کام داخل ہیں، اور صدقہ اور اصلاح بین الناس بھی اگرچہ اس میں داخل ہے، لیکن ان کو تخصیص کے ساتھ علادہ اس لیے بیان کیا گیا کہ ان دونوں چیزوں کا نفع متعدی ہے اور ان سے ملت کی اجتماعی زندگی سدھر جاتی ہے۔ نیز یہ دونوں کام خدمت خلق کے اہم ابواب پر حاوی ہیں، ایک جلب منفعت یعنی خلق اللہ کو نفع پہنچانا، دوسرے دفع مضرت یعنی لوگوں کو تکلیف اور رنج سے بچانا۔ صدقہ نفع رسانی کا اہم عنوان ہے اور اصلاح بین الناس خلق اللہ کو مضرت اور نقصان سے بچانے کا اہم عنوان ہے۔ اس لیے جمہور علماء تفسیر کا قول ہے کہ اس جگہ صدقہ عام ہے، جس میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ بھی داخل ہیں اور نفلی صدقات بھی، اور ہر نفع جو کسی کو پہنچایا جائے۔ لوگوں کی باہمی رنجشیں دور کرنے اور ان کے آپس میں مصالحت اور موافقت پیدا کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت ہی اہم ہیں۔ ایک ارشاد یہ ہے کہ کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز، صدقہ میں سب سے افضل ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا، فساد مونڈ دینے والی چیز ہے۔ پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ یہ جھگڑا سر کو نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے دین کو مونڈ ڈالتا ہے، کاٹ ڈالتا ہے۔ آیت کے آخر میں ایک اور اہم مضمون میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیاں صدقہ اور امر بالمعروف اور اصلاح بین الناس اسی وقت معتبر اور مقبول ہو سکتی ہیں جب کہ ان کو اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی نفسانی غرض شامل نہ ہو۔ آگے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ اس آیت میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا ہے، ایک مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور وبال عظیم ہے۔ دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت مسلمین سے علادہ ہوگا وہ علادہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل قرآن میں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قرآن سے دلیل معلوم کرنے کے لیے 3 روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو معمول بنا لیا، ہر روز دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ بالآخر یہی مذکورہ آیت ذہن میں آئی،
اور اس کو علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کی حجیت پر یہ دلیل کافی ہے۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ یہاں اجماع سے مراد علماء کا اجماع ہے، کہ جمہور علماء، سارے علماء جس بات پر متفق ہو جائیں تو پھر اس سے ادھر ادھر انحراف کرنا یہ اجماع کے خلاف ہے، یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔